الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. حضرت والا عارف باللہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ آپ کو سنایا جاتا ہے. اس کا عنوان ہے شعبہ تزکیہ نفس کار نبوت ہے. نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کی صفائی ستھرائی کرنا، یہ بھی نبوت کا کام ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ خانقاہوں میں ولیوں کا کام ہوتا ہے، یہ نبیوں کا کام نہیں. ایک شخص نے کہا کہ خانقاہوں میں ولیوں کا کام ہوتا ہے، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے. میں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو کیونکہ عالم نہیں ہو. شعبہ تزکیہ نفس کے لیے جو خانقاہیں بن رہی ہیں یہ کار نبوت کو انجام دے رہی ہیں. یہ بتاؤ کہ آیت کریمہ وَيُزَكِّيهِمْ ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی کہ میرا نبی تزکیہ کرتا ہے؟ لہذا تزکیہ نفس کے لیے خانقاہیں بنانا، پیری مریدی کرنا، اس شعبے کو زندہ کرنا کار نبوت ہے. اس کو ولیوں کا کام کہنا بے وقوفی اور کم علمی ہے. عوام اور خواص سب کو تزکیہ کی ضرورت ہے. گویا کہ ایک غلط فہمی جو تھی کسی کی حضرت نے دور فرمائی یہاں پر. کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ خانقاہیں وغیرہ جو چلتی ہے اس میں جو کام ہوتا ہے تو یہ نبیوں کا کام نہیں ہے بلکہ ولیوں کا کام ہے، اللہ کے اولیاء. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، وہ شخص جو ہے غلط کہہ رہا ہے بلکہ یہ بھی نبیوں کا کام ہے. اور فرمایا چونکہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائی ہیں، 4 ذمہ داریاں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس میں سے ایک لفظ ہے ویزکیہم، کہ وہ رسول جو ہے وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ان کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں. تو لہذا اس آیت سے کیا معلوم پڑا کہ یہ تزکیہ کا کام کس کا ہے؟ رسول کا کام ہے، نبی کا کام ہے. لہذا ایسا بول دینا کہ خان کا ہے تو صرف ولیوں کا کام ہے، نبیوں کا کام نہیں ہے، گویا یہ بات غلط ہے. چونکہ اللہ نے یہ لفظ جو ہے اپنے نبی کے بارے میں نازل فرمایا کہ وہ یزکیہم، کہ وہ نبی جو ہے وہ صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی دلوں کی صفائی کرتے ہیں. تو لہذا یہ کہنا کہ یہ صرف اولیاء کا کام ہے، انبیاء کا کام نہیں ہے، یہ غلط ہے بلکہ یہ بھی نبیوں کا کام ہے. اور فرمایا کہ پھر اس کے اعتبار سے خانقاہ بنانا، کسی سے بیعت ہونا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، پیری مریدی کرنا، سب اسی میں داخل ہو جائے گا پھر. لہذا اور فرمایا کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ عوام و خواص سب کو اس کی ضرورت ہے. اب جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی جس شعبے میں لگتا ہے وہ بولتا ہے یہ انبیاء کا کام ہے، جو دعوت تبلیغ والے بولے کہ یہ نبیوں والا کام یہ ہے، پڑھنے پڑھانے والے بولے کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ بعثت معلما. اب پڑھنے پڑھانے والے مدرسے والے کیا بولے کہ نہیں، تعلیم جو ہے وہ انبیاء کا کام ہے. خانقاہ والے بولے نہیں، اللہ ویزکیہم یہ انبیاء کا کام ہے. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، سب انبیاء کا کام ہے. اصل دیکھا جائے تو تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا، یہ بھی انبیاء کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری تعلیم دی صحابہ کرام کو، کتنی ساری احکام بتائے، کتنی ساری شریعت کی باتیں بتائیں. عبادات کے بارے میں آپ نے سمجھایا، سکھایا، نمازوں کے بارے میں بتایا، روزوں کے بارے میں بتایا، روزے کیسے ٹوٹے ہیں، کس طرح قضا کب واجب ہوتا ہے، کفارہ کب واجب ہوتا ہے، حج کس طرح کیا جائے گا، پورا آپ نے پریکٹیکلی صحابہ کرام کو سکھایا. اور اس طرح بے شمار مسائل، کھانے پینے سے متعلق، حلال و حرام سے متعلق، بیچنے اور خریدنے سے متعلق، اجارے کے بارے میں وغیرہ، نکاح طلاق کے بارے میں بے شمار مسائل. تو یہ ظاہر سے اس کا تعلق کیا ہے؟ تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے کہ تعلیم و تعلم کا کام بھی کیا ہوا؟ یہ انبیاء والا کام ہے. اور دعوت و تبلیغ یہ تو آپ کا اصل مشن تھا ہی. تو لہٰذا دعوت و تبلیغ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانا، جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ سے دور ہو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بھی نبیوں کا کام ہے، آپ کا یہ بھی کام تھا. اور تزکیہ ویزکیہم، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی کا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنا. کسی کے انسان کے دل میں اگر کوئی کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، تکبر ہے، دوسروں کی حقارت ہے، دوسروں کے ساتھ نفرت ہے، حسد ہے، تو یہ سب چیزوں کو بھی دلوں کو صاف کرنا، تو یہ بھی کہلاتا ہے تزکیہ. تو خلاصہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام جو ہے وہ کار نبوت ہے. اب کسی ایک کام کو بولنا ہے کہ نبی والا کام ہے، باقی نبی والا کام نہیں، یہ زیادتی ہیں. اختلاف، امت میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی چیز کو اپنے ساتھ خاص کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی تو کیا ہے،
آپ کے بہت سارے کام ہیں، آپ پوری امت کے نبی بنا کر آپ بھیجے گئے ہیں، تو کسی شعبے کو نبوت کی کسی شعبے کو کہنا کہ بس یہی کار نبوت ہے اور دیگر شعبے جو ہے وہ کار نبوت نہیں ہے بلکہ وہ ولیوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، کسی اور کا کام ہے، تو اس سے جو ہے امت میں الٹا جو ہے اور فراق پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے۔ لہذا حضرت نے وہاں پر اس آدمی کی اصلاح فرمائی جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خانقاہوں والا کام اللہ کے اولیاء کا کام ہے، ولیوں کا کام ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ ولیوں کا کام نہیں بلکہ یہ اللہ کے انبیاء کا کام ہے، اللہ کے نبی کا کام ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم کی آیت میں بہت ہی واضح فرمایا کہ وہ یزکیم، کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ صحابہ کرام کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، اور تزکیہ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جو دلوں کی صفائی کرنا۔ خانقاہ میں کیا ہوتا ہے؟ خانقاہ میں جو ذکر و اذکار ہوتی ہے تو نمبر 2 پر آتے ہیں، وہ تو علاج کے لیے ہیں۔ ذکر و اذکار یا کلمہ طیبہ یا خاص عدد کے اندر اللہ پڑھتے ہیں، الا اللہ پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ اذکار کا سب مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دل کی صفائی ہو۔ تو آدمی کی دل کی صفائی کے لیے اور جو شیخ جو ہے اذکار وغیرہ بتاتے ہیں یہ ان کے تجربے کی بات ہوتی ہے، ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے مشائخ سے اسی طرح حاصل کیا، اس طرح انہوں نے دیکھا کہ یہ عمل کیا مجرب ہے کہ اتنی مرتبہ انسان جب اس طریقے سے ذکر اللہ کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے دل پر اس کا اثر ہونا یہ ایک مجرب ایک تجربے کی چیز ہے، ایسا نہیں اس سے فائدہ ہو چکا ہے لوگوں کو پہلے۔ باقی کوئی اس کے بارے میں بول کے نہیں قرآن کی کوئی آیت پیش کرو یا ہے کہ کوئی حدیث پاک صحیح حدیث پیش کرو کہ جو ایسا کہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ لغو ہے، جبکہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ بالکل وہی، بلکہ یہ بطور علاج کے لیے ہے، بطور علاج کے ہے یہ، اور یہ تجربے کی چیز ہے۔ جب اکابر نے دیکھا کہ اس طرح کا ذکر کرنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو اس کو ایک طریقہ میں اختیار کر لیا۔ باقی یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ تزکیہ کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کا اس کے علاوہ بھی اور کسی اور طریقے سے تزکیہ ہو جائے۔ جیسے حضرت نے کہیں اور فرمایا کہ صحابہ کرام کا تزکیہ کیسے ہو جاتا تھا؟ اللہ کے نبی کی صحبت اور زیارت سے، سبحان اللہ، چونکہ اللہ کے نبی عظیم الشان، تو آپ کی زیارت اور صحبت ہی ایسی چیز تھی کہ پھر انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ آپ کی زیارت کرتے ہی اور آپ کی صحبت اختیار کرتے ہی وہ بن جاتے تھے صحابی۔ اور صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا کتنا بھی بڑے سے بڑا ولی ہے وہ ادنا درجے کے صحابی کے کہ جو گھوڑے پہ جو دھول لگی تھی گھوڑے کے پاؤں میں جنگ جہاد کے اندر اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء محدثین کے واقعات ہیں اس کے بارے میں۔ کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک افضل ہے یا معاویہ ابن ابی سفیان؟ عبداللہ ابن مبارک جو ہے یہ علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اور یہ ایسے امام ہیں کہ جس پر تمام امت متفق ہے، ان کی امامت کے اوپر، ان کی جلالت شان کے اوپر، ان کی بزرگی کے اوپر، اور ان کی حدیث جو جانتے تھے، حدیث کے بعد جو مہارت تھی ان کو بڑی مہارت ہے عبداللہ ابن مبارک۔ تو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک افضل ہے یا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ اور معاویہ کا نام اس لیے لیا کہ چونکہ عام طور پر لوگوں میں یہ بھی خرافات ہے کہ حضرت معاویہ کے حضرت علی کے ساتھ چونکہ جو اختلافات کچھ ہوئے تھے وہ ایک تاریخ کی بات ہے، وہ اپنی جگہ پر اس کی بہت ساری باتیں تفاصیل ہیں، لیکن وہ شخص گویا اس نظریے سے پوچھ رہا تھا۔ اور عبداللہ بن مبارک تو کیا ہے اس اعتبار سے کہ بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے اللہ والے وغیرہ۔ اور حضرت معاویہ کے بارے میں چونکہ تھوڑا سی اختلافی مسائل اس اعتبار سے ہے کہ صحابہ میں چونکہ آپس میں اس طرح کے اختلافات ہوئے ہیں، تو وہ شخص اس معنی سے پوچھ رہا تھا کہ کون افضل ہے، عبداللہ ابن مبارک یا معاویہ ابن ابی سفیان؟ تو غالباً جواب امام احمد بن حنبل کے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی تھی تو عبداللہ ابن مبارک جو اس سے بھی افضل نہیں ہے، اس سے ہی مفضول ہے، یعنی سبحان اللہ، چونکہ صحابی، چونکہ درجہ صحابی کو پہنچ گیا بات ہی ختم ہو گئی، ولایت کا کوئی بھی درجہ صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا، تو صحبت کیوں حاصل ہوتی تھی؟ اس طرح ولایت تزکیہ اس طرح ہو جاتا تھا، وہ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اس کی برکت تھی کہ اس طرح جو تزکیہ ہو جایا کرتا تھا کہ اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر وہ ایسا مقام حاصل ہوتا کہ بعد میں آنے والے کو پھر کبھی کوئی ایسا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعد میں قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان کسی بھی عمل کے ذریعے سوچے کہ میں کسی صحابی کا درجہ پالوں تو یہ ناممکنات میں سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ ولایت میں بڑھ جائے گا، اور ولایت کے بہت سارے مقامات ہیں، ولایت کے بہت سارے درجات ہیں، تو ولایت کا اونچا درجہ حاصل کر سکتا ہے، وہ کھلا ہوا ہے، ولایت کا درجہ کھلا ہوا ہے، لیکن صحابیت کا درجہ اب کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور صحابیت کا درجہ جنہوں نے حاصل کر لیا، اور جنہوں نے ایمان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کی زیارت کر لی، ان کے دل کو تزکیہ ہو گیا۔ اور باقی بعد میں آنے والا ہر ایک انسان جو ہے اپنے لیے تزکیے کا محتاج ہے، چاہے وہ حضرت فرمانے کے عوام اور خواص، سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال اس میں گویا کہ ایک غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ خانقاہ والا کام جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور صرف یہ کہہ دینا کہ ولیوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آگے فرمائیں کہ چھوٹے سے
چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی قلب میں ظلمت ہوتی ہے. فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہوتا ہے وہ قلب میں ظلمت پیدا کرتا ہے, تاریکی پیدا کرتا ہے. فرمایا کہ عظیم الشان مضمون اللہ تعالیٰ نے قونیہ کے راستے میں عطا فرمایا. اس وقت چل کے سفر ہو رہا تھا حضرت کا, قونیہ مشہور شہر ہے. فرمایا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے, اور جب وہ خالق آفتاب ناراض ہوتا ہے تو دل کا عالم اندھیرا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے, اور خالق آفتاب یعنی سورج کا جو خالق ہے جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے. اور یہ آفتاب سماوی پھر دل کے اندر کے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتا. دنیا کا سورج جو ہے وہ باہر لائٹ پھینکتا ہے, وہ دل کے اندر جو تاریکی اور ڈارکنیس ہے اندھیرا ہے تو باہر والا سورج جو دنیا کا اس کو دور نہیں کر سکتا. کافروں پر بھی فرمایا کہ کافروں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے, لیکن کافروں کے کفر کے اندھیرے اس سے ختم نہیں ہوتے کیونکہ خالق آفتاب ان سے ناراض ہیں. اسی طرح معمولی گناہ کو بھی معمولی مت سمجھو, کیونکہ اس سے بھی قلب میں اندھیرا آ جائے گا اور سارا عالم ویران معلوم ہوگا. ارشاد فرمایا کہ میں لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتا کہ دریاؤں میں جا کر 12 بجے رات کو وظیفہ پڑھو, ذکر و نوافل بھی زیادہ نہیں بتاتا, زیادہ محنت و مجاہدہ بھی نہیں بتاتا. بس یہ کہتا ہوں کہ اگر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا ہے تو ایک ہی کام کر لو بس, اور وہ کیا ہے کہ کام نہ کرو, یعنی گناہ کے کام نہ کرو. یہ صرف کچھ کرنے کی بات نہیں بلکہ کچھ نہ کرنے کی بات ہے. کچھ نہ کرو یعنی گناہ کے کام نہ کرو. نظر کو آرام سے رکھو, حرام جگہ نہ دیکھو. کیوں کام لیتے ہو, آرام سے رہو. جہاں دیکھو کہ احتمال ہے وہاں بھی آنکھ بند کر کے اپنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. بس اللہ کی رٹ لگاؤ. مولا کو یاد کرو گے تو لیلا خود ہی یاد نہیں آئے گی. بہرحال تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ سلوک, اس کا عنوان ہے کہ سلوک کا انتہائی آسان راستہ. تو سلوک کا راستہ طے کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ عبادات, بہت زیادہ تہجد, بہت زیادہ نوافل, بہت زیادہ نفل روزے, بہت زیادہ نفل عمرے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم حبب الينا الايمان